बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज एक और अहम वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज की वीडियो उर्दू कवायद यानी ग्रामर के हवाले से है और आज का मौजू है इल्म बयान और इल्म बयान की सबसे अहम किस्म तशबीह। आज हम इल्म बयान की तारीफ़ के साथ तशबीह और तशबीह के अरकान में मुशब्बा बिही, हरफ तशबीह, वजह तशबीह और गरज़ तशबीह को मुंतखब शेरी और नसरी मिसालों के साथ आपके सामने पेश करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी वीडियो को तवज्जो से देखेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम इल्म बयान की तारीफ़ देखेंगे, क्योंकि तशबीह इल्म बयान ही की एक अहम किस्म है। इल्म बयान ऐसे कायदों और ज़ाब्तों के मजमूए का नाम है जिसको जान लेने के बाद एक ही बात या मुख्तलिफ मज़मून को मुख्तलिफ तरीक़ों से अदा करने की सलाहियत पैदा हो जाती है और उनमें हर तरीक़ा दूसरे तरीक़े से ज़्यादा वाज़ेह और मौसर होता है। इसका मकसद ये है कि कलाम के समझने में गलती का इम्कान कम हो और मानी में खूबसूरती पैदा हो जाए। मसलन अगर हम किसी शख्स के लिए कहें कि वो बहुत सखी और फयाज़ है, तो इस जुमले में फयाज़ और सखी मुतरादिफ़ात इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन इस जुमले में इल्म बयान की रूह से कोई खूबी नहीं। अगर इसी जुमले को यूँ कहा जाए कि वो अपने ज़माने का हातिम है, इस तरह के जुमले से इबारत का मफ़हूम ज़्यादा वाज़ेह, बामानी और मौसर हो जाता है। इल्म बयान का मौजू लफ्ज़ है जो दो तरह से इस्तेमाल होता है, हकीकी और मजाजी। हकीकी और मजाजी मानों में करीना और सलीका होता है। यही सलीका और करीना या रब्त दरअसल इल्म बयान कहलाता है। इल्म बयान का दारो मदार चार चीज़ों पर है: तशबीह, इस्तिआरा, मुजाज़ मुरसल और किनाया। आज हम इल्म बयान की पहली किस्म तशबीह पढ़ेंगे। तो आइए तशबीह को देखते हैं। सबसे पहले हम तशबीह की तारीफ़ देखेंगे। तशबीह अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी माने मुशाबहत, तमसील, मुमासिल होने या किसी चीज़ को दूसरी चीज़ की मानंद करार देने के हैं। इल्म बयान की इस्तिलाह में जब किसी एक शे की किसी अच्छी या बुरी खुसूसियत को किसी दूसरी शे की अच्छी या बुरी खुसूसियत की मानंद करार दे दिया जाए तो उसे तशबीह कहते हैं। तशबीह का मकसद किसी चीज़ या शख्स की सिफत, हालत या कैफियत को वाज़ेह और मौसर बनाकर पेश करना होता है। इससे कलाम में फसाहत और बलागत पैदा होती है। तशबीह नज़्म व नस्र दोनों में इस्तेमाल होती है और कलाम के हुस्न व खूबसूरती में इजाफे का सबब बनती है। मसलन एक जुमला देखिए, मेरा बेटा चांद जैसा है। इस जुमले में बच्चे को चांद से तशबीह दी गई है। बच्चा और चांद दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन खूबसूरती दोनों की मुश्तरक सिफत है, जिसकी वजह से बच्चे को चांद जैसा करार दिया गया है। तशबीह के अरकान देखते हैं। तशबीह के 5 अरकान हैं: मुशब्बा, मुशब्बा बिही, हरफ तशबीह, वजह तशबीह और गरज़ तशबीह। मुशब्बा जिस चीज़ को दूसरी चीज़ के मानंद करार दिया जाए वो मुशब्बा कहलाती है। यानी जिस चीज़ को तशबीह दी जाती है, जिस चीज़ को तशबीह दी जाती है वो मुशब्बा कहलाती है। मुशब्बा बिही वो चीज़ जिसके साथ किसी दूसरी चीज़ को तशबीह दी जाए, यानी मुशब्बा को जिस चीज़ से तशबीह दी जाती है वो मुशब्बा बिही कहलाती है। हरफ तशबीह वो लफ्ज़ जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, हरफ तशबीह कहलाता है। मसलन हूबहू, मिसल, गोया, सूरत, जूं, सा, सी, से, जैसा, जैसे, जैसी, मिसाल, या, के वगैरह। हरफ तशबीह को अदाते तशबीह भी कहते हैं। वजह तशबीह से मुराद वो खूबी है जिसकी बिना पर मुशब्बा को मुशब्बा बिही से तशबीह दी जा रही है। गरज़ तशबीह वो मकसद या गरज जिसके लिए तशबीह दी जाए। मुशब्बा और मुशब्बा बिही को तरफ़ेन तशबीह भी कहते हैं। तशबीह के लिए तरफ़ेन तशबीह का होना ज़रूरी है। वजह तशबीह और हरफ तशबीह कभी बयान में आते हैं और कभी नहीं। तशबीह के अरकान को समझने के लिए एक नसरी मिसाल देखिए। मेरा बेटा चांद जैसा हसीन है। इस जुमले में बेटे को चांद से तशबीह दी गई है, तो
اس جملے میں بیٹا مشبہ، چاند مشبہ بھی اور حرف تشبیہ جیسا ہے۔ وجہ تشبیہ حسن و خوبصورتی اور غرض تشبیہ حسن و خوبصورتی کو ظاہر کرنا یا واضح کرنا ہے۔ ایک شعری مثال بھی دیکھیے۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ میر نے اس شعر میں اپنے محبوب کے لبوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے۔ اس شعر میں لب مشبہ ہیں اور لبوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے، تو مشبہ بھی گلاب کی پنکھڑی ہیں۔ حرف تشبیہ کیسی اور وجہ تشبیہ نازکی ہے۔ غرض تشبیہ لبوں کی نرمی اور نزاکت کو واضح کرنا ہے۔ تشبیہ کی تعریف ہم نے دیکھی، اب تشبیہ کی چند شعری مثالیں دیکھتے ہیں۔ پہلی مثال دیکھیے۔ زندگی کیا کسی مفلس کی قبا ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں۔ اس شعر میں زندگی کو مفلس کی قبا سے تشبیہ دی گئی ہے، تو مشبہ زندگی ہے اور مشبہ بھی مفلس کی قبا۔ حرف تشبیہ کیا بمعنی گویا استعمال ہوا ہے۔ وجہ تشبیہ پریشانی، مشکلات اور مسائل ہیں، اور غرض تشبیہ زندگی کی مشکلات اور مسائل کو اس شعر میں نمایاں کیا گیا ہے۔ اگلی مثال دیکھتے ہیں۔ شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہوں، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ اس شعر میں دل مشبہ ہے اور مفلس کا چراغ مشبہ بھی۔ حرف تشبیہ ہوا ہے۔ وجہ تشبیہ بجھ جانا، روشنی یا زندگی یا حرارت کا نہ ہونا اس شعر میں بیان کیا گیا ہے۔ غرض تشبیہ ہے دل کا بجھنا یا مردہ دلی کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس میں مایوسی یا دکھوں کی وضاحت بھی معنی میں لی جا سکتی ہے۔ اگلی مثال دیکھیے۔ جگنوں کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ اس شعر میں جگنوں کو شمع سے تشبیہ دی گئی ہے، تو جگنوں مشبہ اور شمع مشبہ بھی ہے۔ حرف تشبیہ اس میں یا استعمال ہوا ہے۔ اگلی مثال دیکھیں۔ ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ اس شعر میں دو تشبیہات ہیں، دیدہ اور دل مشبہ ہیں اور مشبہ بھی پانی اور آگ ہیں۔ دیدہ کو پانی سے اور دل کو آگ ہے اس شعر میں تشبیہ دی گئی ہے۔ ایک اور شعری مثال دیکھتے ہیں۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ اس شعر میں زندگی کو طوفان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ زندگی مشبہ اور طوفان مشبہ بھی ہے۔ حرف تشبیہ اس میں یا استعمال ہوا ہے۔ ایک اور شعری مثال دیکھتے ہیں۔ یہ آب و تاب حسن یہ عالم شباب کا، تم ہو کہ ایک پھول کھلا ہے گلاب کا۔ اس شعر میں محبوب کے حسن و عالم شباب کو گلاب کے پھول سے تشبیہ دی گئی ہے، تو حسن اور عالم شباب مشبہ اور گلاب کا پھول مشبہ بھی ہے۔ حرف تشبیہ اس میں یا استعمال ہوا ہے۔ عزیز طلباء، ہم نے تشبیہ کی شعری مثالیں دیکھیں، اب ہم تشبیہ کی کچھ نثری مثالیں بھی دیکھتے ہیں۔ پہلی مثال دیکھیے۔ اس چشمے کا پانی برف کی مانند ٹھنڈا ہے۔ اس میں پانی کو برف سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس میں پانی مشبہ اور برف مشبہ بھی ہے۔ حرف تشبیہ مانند ہے، وجہ تشبیہ ٹھنڈک ہے۔ غرض تشبیہ ٹھنڈک کو اس میں واضح کیا گیا ہے۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ اسلم رستم کی طرح بہادر ہے۔ اس میں اسلم کو رستم سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اسلم مشبہ اور مشبہ بھی اس میں رستم ہے، کی طرح حرف تشبیہ اور وجہ تشبیہ بہادری ہے۔ غرض تشبیہ بہادری کی وضاحت کی گئی ہے۔ ایک اور مثال۔ آم تو شہد کی طرح میٹھا ہے۔ اس میں آم مشبہ اور شہد مشبہ بھی ہے۔ حرف تشبیہ کی طرح اور وجہ تشبیہ میٹھا ہونا ہے۔ غرض تشبیہ مٹھاس کو واضح کیا گیا ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں۔ بچے پھول جیسے نازک ہوتے ہیں۔ اس میں مشبہ بچے اور پھول مشبہ بھی ہے۔ حرف تشبیہ جیسے، وجہ تشبیہ نازک ہونا اور غرض تشبیہ نزاکت اور نرمی کی وضاحت اس جملے کے ذریعے کی گئی ہے۔ اور نثری مثال دیکھیے۔ میرا ارادہ چٹان کی طرح مضبوط ہے۔
اس میں ارادے کو چٹان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ارادہ مشبہ اور چٹان مشبہ بھی ہے کی طرح حرف تشبیہ اور مضبوطی وجہ تشبیہ ہے۔ ارادے کی مضبوطی کو اس میں واضح کیا گیا ہے تو اسے غرض تشبیہ کہا جا سکتا ہے۔ آخری مثال دیکھتے ہیں۔ قندھاری انار خون کی طرح سرخ ہوتا ہے۔ اس میں انار کو خون سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مشبہ اس میں انار ہے، مشبہ بھی خون، اور کی طرح حرف تشبیہ سرخ ہونا وجہ تشبیہ ہے، اور انار کے سرخ ہونے کی اس جملے میں وضاحت کی گئی ہے۔ عزیز طلباء، آج ہم نے علم بیان کی پہلی اہم قسم تشبیہ اور تشبیہ کے ارکان کے ساتھ اس کی شعری اور نثری مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور بہت جلد ایک اور اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔